مجھے آج طلب کیا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈ کی جو ٹرانزیکشن تھی. میں اس وقت وفاقی وزیر تھا, کابینہ کا حصہ تھا, اور میں واحد اور پہلا وزیر تھا جس نے اس پہ شور ڈالا تھا اور کہا تھا کہ یہ نیب کا کیس بنے گا اور یہ غلط ہو رہا ہے. اور میرا فواز چودھری صاحب نے ساتھ دیا تھا اور شیرین مزاری صاحب نے جب بات کرنے کی کوشش کی تھی ان کو روک دیا گیا تھا. اس پس منظر میں ساری چیزیں تو ہمیشہ سے سامنے آپ کے رہی ہیں, میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میری کافی ڈیٹیل میں سوال جواب ہوئے, اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کی خدمت اگر آپ نے کرنی ہے تو ہر وقت سویلینز اور ڈیموکریٹک لوگ یا جمہوری لوگ یا سیاستدان تو اس میں انوالوڈ ہوتے ہی ہیں ایسے گھنونے کاموں کے اندر. لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ابھی تک میں بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا چلا آ رہا ہوں. میری ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ یہ میری کمزوری ہے, یہ میری طاقت ہے. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب میں شروع ہوں گا تو بھاولپور سے لے کے چکوال سے ہوتا ہوا کوئٹہ پہ رکوں گا. تو میں اپنی بات پہ ابھی بھی قائم ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ قانون اپنا رستہ لے گا. لیکن اس پورے کیس کے اندر جہاں بہت سارے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے, شہزاد اکبر کا نام لیا جا رہا ہے, خان صاحب تک یہ باتیں جا رہی ہیں, اور اس میں اور باقی لوگ ہیں, زلفی بخاری کا نام آ رہا ہے, بابر اعوان صاحب کا نام آ رہا ہے, لیکن اس میں سب جو ایک نام بھول گئے ہیں جس نے اس سب کو آرکیٹیکٹ کیا, جس نے سب کو ڈیزائن کیا, جس نے اس میں کس کرپشن کے کھیل کے اندر سب سے زیادہ بینیفٹ لیا, اس کا نام جو ہے وہ ہے فیض حمید صاحب. اور فیض حمید صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پرانے ڈی جی آئی ایس ہیں, ایکس ڈی جی آئی ایس ہیں, اور متعلقہ اداروں سے میری امید اور خواہش یہ ہے کہ اس میں کوئی راکٹ سائنس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ یہ کرپشن کے کام کو ڈھونڈنا ایک تو قتل کی ویڈیو نہیں ہوتی اور رشوت کا پے آرڈر نہیں ہوتا. تانے بانے ملائے جاتے ہیں. تو اگر ایک آدمی ہے جس کی نوکری کی تنخواہ اس کا کیریئر سٹارٹ ہونے سے 100 روپے سے شروع ہوئی اور وہ 10,000 تک کا مثال کے طور پر تنخواہ بنانے والا بن گیا, اور اس کے پاس 10 کروڑ روپے کی چیزیں آ جائیں, تو میرے خیال سے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. اور میں اس انسان کی باقی گھنونے جرائم سے ہٹ کے صرف کرپشن کی داستان سے شروع کر رہا ہوں. باقی میری ذمہ داری ہے کہ میں ذمہ دار رہوں اور اپنی طاقت کو طاقت بنا کے چلوں. لیکن اس میں اب جب پاکستان اس نہج پر پہنچ گیا ہے جدھر ہم پاکستان کی بقا اور پاکستان کو سب سے پہلے رکھ کے سیاستدان اور سیاسی لوگ اور خاص لوگ اور سانپ اور کیڑوں سے ہٹ کے اب پاکستان کی بات کریں, چاہے کسی بھی پارٹی کی ہم بات کر رہے ہوں, اور اس کے بینیفیشریز ایسے, یہ تو ایک بہت چھوٹا سا کیس ہے. جب آپ اندر جائیں گے اور آج تک کی جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سمیت پی ٹی آئی کے, آپ کو بہت بڑے بڑے جرائم ملیں گے. تو ابھی میں وہ گھنونے بھیانک جرائم کی طرف تو نشاندہی ابھی نہیں کر رہا, جو میرے اندر راز جمع ہیں اور میں وہاں تک پہنچا بھی دوں گا. لیکن آج میری کمپلشن تھی کہ میں یہ بتاؤں قوم کو کہ آپ جب بات کرتے ہیں کہ اس کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں یا شہزاد اکبر ہیں شہزاد اکبر صاحب ہوں گے اور باقی لوگ بھی ہوں گے, لیکن اس کو ماسٹر مائنڈ کرنے والا جو آدمی ہے جس نے اس کو ڈیزائن کیا, اس کرپشن کا سب سے بڑا بینیفٹ اٹھایا, سب سے زیادہ پیسہ اس پرٹیکولر کیس میں بھی باقی کیسز کے علاوہ بھی کمایا اور کھایا اور دندناتا پھر رہا ہے, وہ ہے فیض حمید. اور اس کی باقیات آپ کو پتہ. اور میں ابھی فیض حمید صاحب کی صرف لوکل ایسٹس, پاکستان کے ایسٹس کی بات کر رہا ہوں, بیرون ملک تک ابھی میں نہیں جا رہا, جاؤں گا, ابھی نہیں جا رہا. ان کی باقیات سینٹ میں بھی موجود ہیں, دائیں بائیں بھی موجود ہے. تو اس کے تحت اگر آپ پاکستان کے مفاد کو آگے رکھ رہے ہیں اور پاکستان کی سالمیت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں, تو پھر بائی اینڈ لارج اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ سیاستدان کی ہوگی, بیوروکریٹ کی ہوگی, پولیس والے کی ہوگی, میڈیا والے کی ہوگی, کاروباری کی ہوگی, اور کچھ پاکستان یا اس کے قانون سے اوپر کوئی جسٹس ہے, کوئی جج ہے یا کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہے جس نے بھی جو کام کیا ہوگا. اور کچھ لوگ گھنونے جرائم میں ملوث ہیں, ان کی کرپشن کی داستان کی پہلی سیڑھی میں نے آج رکھ دی ہے پاکستانی قوم کے آگے, اور میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے اور آگے ادا کرتا رہوں گا. اور جو عمران خان صاحب نے سکھایا تھا, جو پرانے عمران خان صاحب تھے جن کے فلسفے پہ ہم چل رہے تھے, انہوں نے جو سکھایا تھا اس کی آج میں نے وہ پورا کر دیا جو انہوں نے مجھے سکھایا تھا. اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ ادھر کھڑے ہونا جہاں کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہ ہو. تو میں تو کھڑا ہو گیا. خان صاحب آپ وہ فلسفہ سنا کے مجھے بھول گئے, اور آپ نئے عمران خان صاحب ہیں آج والے, اور آپ ہی نئے پاکستان میں جائیں. ہم آپ کی شاگردی میں اپنے پرانے عمران خان اور ان کے فلسفے کے حساب سے چلتے رہیں گے.
اور پاکستان کے لیے جو بہتر کر سکیں کरेंगे. واڈا صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کا نام لیا کہ آپ نے اس چیز سے متعلق ان کی کرپشن سے متعلق کوئی دستاویزات اندر لیب میں آپ نے جمع کرائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جتنی بیانات اور جتنی چیزیں لکھوانی تھی وہ لکھوا دی، میں نے رائٹنگ میں دیا ہے، سائن کیے ہیں اس کے اوپر، اور مجھے کوئی دستاویز دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اگر میں ایک نوکری پہ گیا اور میری نوکری شروع ہوئی 100 روپے سے لے کر، اور میں 20 سال بعد 40 سال بعد اس نوکری سے 10,000 روپے کما رہا تھا مثال کے طور پہ، اور میرے پاس 10 کروڑ روپے کے ایسیٹس آ جائیں، تو کسی اندھے کو بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو آج بھی متعلقہ ادارے کو کوئی پرابلم ہے تو میں چکوا لے چلتا ہوں اور بتا دیتا ہوں یہ اتنے کی چیز ہے، اور اس کی اگر کم قیمت لگائیں گے تو اس سے زیادہ پیسے میں خود دے کے خرید لوں گا. آپ لوگ واڈا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے خان صاحب کو پہلے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو کچھ لوگ بند گلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بات آج ثابت ہو رہی ہے، تو کوئی نیا مشورہ ہے خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی، جو میں نے خان صاحب کو مشورہ دیا اور جس وقت میں پارٹی سے نکالا گیا 8 مہینے پہلے، اس وقت پارٹی آسمان سے باتیں کر رہی تھی. عمران خان صاحب آسمان تک ٹال تھے اور مضبوط تھے، طاقتور تھے، اور میں ہوا کے دوسری طرف جا کے کھڑا ہوا. تو میں نے تو اصول کی سیاست اس وقت بھی کی، قربانی دی، باتیں بھی سنی لوگوں سے، اور میری خبریں بنانے والے آج خبریں بنے ہوئے. تو میں تو مشکل وقت میں نہیں نکلا، میں تو عمران خان صاحب کی زندگی بچا رہا تھا کہ ان کے اوپر گولیاں نہ چلے. میں ارشد شریف جیسے لوگوں کو بچا رہا تھا. میں پاکستان میں یہ جو دھرنے کی سیاست ہو رہی تھی، جلانے کی، گھراؤ کی سیاست ہو رہی تھی، اپنے عملات کو، آرمی کے دفاتر کو جلانے کی سیاست ہو رہی تھی، اس کو روک رہا تھا. اور جو میں نے کہا وہ سب کچھ 8 مہینے میں ہو گیا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج وہی لوگ کہہ رہے تم ٹھیک تھے. اس ٹائم پہ کوئی بیوقوفی آدمی ہوگا جب خان صاحب بھی پاپولر تھے، پارٹی بھی پاپولر تھی، میں بھی ان کا رائٹ ہینڈ مین تھا، 4 کی کمیٹی کا حصہ تھا، ان کا قریبی ساتھی تھا، اور میں پیار کرتا تھا. اس پیار کے لیے میں نے قربانی دی. اگر میری سیاست سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور وہ بچ جاتے تو وہ بچ جاتے، پاکستان کا نقصان ہوا ہے سب. خان صاحب کی سیاست بچانے کے لیے کوئی مشورہ دیں؟ 3 چھوٹے نقطے اس کیس میں. پہلا نقطہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر نے کلیم کیا اور عمران خان نے بھی کلیم کیا کہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کا 190 ملین پاؤنڈ کا اسکینڈل تھا، اس پر شہزاد اکبر نے کابینہ کو بریف کیا تھا. ایک دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جو شواہد ہیں وہ یہ بتا رہے کہ لندن سے یہ جو پیسے ہیں یہ شہزاد اکبر کی کمپنی کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے. تیسرا یہ کہ اس سے پہلے بھی نیب میں پیش ہوئے تھے، آپ نے فیض حمید کا نام نہیں لیا تھا، حالانکہ آپ اس پورے عمل سے واقف تھے. کیا یہ فوج کی موجودہ انٹیلیجنس قیادت کی جانب سے ڈائریکشن ہے کہ اب اس کیس میں فیض حمید کو بھی؟ دیکھیے جی، نہ تو اللہ کی مہربانی ہے مجھے، نہ میں کسی کا باپ کا کھاتا ہوں، نہ پہلے کھایا نہ آج کھاؤں گا. یہ آپ کو پتہ ہے، آپ سارے دوست ہیں. کرٹیسزم آپ کرتے ہیں مجھ پہ، وہ آپ کا حق ہے، لیکن جو بات فیکٹ ہے وہ فیکٹ رہے گی. مجھے کسی نے نہ کہا ہے، نہ کوئی کہہ سکتا ہے، نہ میں کسی کے کہنے پہ کہہ سکتا ہوں. میں پون نہیں ہوں باقیوں کی طرح. اللہ کا لوگوں کو اللہ کی رحمت ہے، مجھ پہ پتہ ہے میرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور میں نے سیاسی طور پہ کس سے کیا لینا ہے. تو میں تو حق کی سیاست کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کی، شہزاد اکبر کی بات بکواس ہے. کوئی بریف ہمیں نہیں کیا گیا. ایک سیل اینبلپ دکھا کے ٹھگا ٹھگ ریپ اپ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب میں نے کہا کہ ریپ کا کیس اس پہ بنے گا اور آبجیکٹ کیا اس کے اوپر، تو اتنی جلدی کی چیز کی تھی. اور کوئی کاروباری، میں اس پہ کاروباری کو مورز الزام نہیں ٹھہراتا، کیونکہ کاروباری تو اگر اس کے 100 روپے پھنس گئے، 10 روپے کسی کو دے کے اپنے 90 روپے ریکور کر لیتا ہے. تو یہ پاکستان میں طریقہ ایسے چلتا ہے. میں بھی ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ اگر میرے پیسے پھنس گئے، مجھے میرے پیسے مل جائے اور کوئی کچھ لے لے تحفے کے طور پہ، تو پرابلم نہیں ہے. کہ یہ بینیفٹ کا کیس ہے. ایک تو یہ نیشنل کرائم ایجنسی کا پیسہ جو ہے وہ ایکس چیکر پاکستان گورنمنٹ پاکستان کے اکاؤنٹ جا رہا ہے. یہ اوور اینڈ ابو 460 بلین سے اوپر پیسہ تھا. یہ ایڈجسٹمنٹ کا پیسہ نہیں. اتنا بڑا اربوں روپے کا بینیفٹ دینے کا مقصد یہ کہ آپ نے کوئی بینیفٹ کی تیاری پہلے سے کی نہیں تھی. اور اس سے پہلے بھی یہ جو کچن کیبنٹ ہوئی، اس میں بھی جہاں میرا شہزاد اکبر کا بہت سیویئر آرگیومنٹ ہوا اور اس کے وٹنسز ہیں. جب میں نے اسے کہا کہ یہ خان صاحب کو میں نے کہا یہ آدمی سلطانی گواہ بنے گا، یہ مجھ سے بھاگ جائے گا. اور اس آدمی کو اور کچھ اور آدمیوں کو بھگانے میں بھی فیض حمید کا ہاتھ ہے. یہ ایسے تو نہیں ہو رہا کہ جس کو پکڑتے جا رہے ہیں وہ ملک سے باہر ہے. کیسے پتہ چل گیا؟ جو اس کا حصہ تھے ان کو پتہ ہے اور آج بھی پتہ ہے. اور جو ان کی باقیات ہے فیض حمید صاحب کی، وہ آج بھی سینیٹ میں موجود ہے. سینیٹ کے بہت سارے سینیٹرز جو ہے اس میں آپ کو ملیں گے جو باہر پاک پیسہ کرتے رہے، وہ بھی میں بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے بات ہو رہی پیسے ہے، آنے جانے سے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں بتائی گئی. اگر آپ کو سیل لفافہ دکھایا گیا تو آپ نے کیسے کلیم کیا کہ اس میں نیب کا کیس بنے گا؟ آپ کو تو کچھ پتہ؟ جب ہمیں زبانی بتایا گیا تو ہم نے کہا ایسا کبھی ہوتا ہے کہ آپ بند لفافے کے اندر ہم سے فیصلہ کرا لیں، پر اگر ہم سے فیصلہ ہی کرانا تھا خود ہی کر لیتے. اور یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، اس کو اسپیشل ایجنڈے کے تحت لایا گیا. کل چوہان صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ زوم میٹنگس کے اندر ترجمان کے اجلاس میں خان صاحب یہ ہدایات دیتے
दिया करते थे कि फौज को हिट करना है। क्या जब आप PTI में शामिल थे उस वक्त भी यही सूरत हाल थी, क्योंकि ये नैरेटिव 2-3 साल से इस्टेब्लिश किया जा रहा था फौज के खिलाफ? देखिए जी, अक्लमंद आदमी और ठहराव वाला आदमी वो होता है जो बिफोर टाइम बता दे बातें। इस टाइम पे बातें करने का क्या फ़ायदा है? अगर आप इतने मुखलिस थे तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट करते और उस टाइम पे बाजार में आके बोलते, जैसे मैंने बोला। अब आप कहानियाँ करते सारी, तो उसका हर कहानी का सर पैर तो नहीं होता। बड़ा साहब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ से जो सीनियर क़यादत है वो नहीं छोड़ के जा रही है, क्या कोई तहरीक इंसाफ की ज़ेली शाख बनती जा रही है? देखिए जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने आप लोगों के तवज्जुह से बैन का भी बताया था, जिस दिन 9 मई का काम हो रहा था कि मैं चमक जो है सुन रहा हूँ। मैंने खान साहब को बताया था कि सांप खुद उनको रिप्लेस करके आना चाहते हैं। कुछ लंबे पतले जहरीले सांप आपको आगे आइंदा आने वाले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाएंगे, इसको कंडेम करते हुए दिखाएंगे, इमरान खान के ऊपर मलबा फेंकते हुए दिखाएंगे। और इमरान खान साहब को शायद उस वक्त मेरी बातें याद आ जाए कि इन सबकी निशानदेही मैं इनके मुंह पे करता था, इनके गिरेबान भी पकड़ने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने तो अल्लाह की मेहरबानी से अपना फ़र्ज़ अदा किया है, और पुराने इमरान खान साहब और पुराने पाकिस्तान और इस आइडियोलॉजी और फलसफे के साथ आज भी चल रहा हूँ। क्वार्टर साहब, क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो आपने जिक्र किया अरशद शरीफ साहब का, अरशद शरीफ साहब के मर्डर में वो लोग मुलव्वस हैं जो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नहीं बनने देने चाह रहे, जो रुकावट डाले थे, वो बताएंगे वो कौन था, किसकी तरफ आपका इशारा, क्या वो भी फायदा नहीं? देखिए, आज पहला स्टेप मैंने उठा लिया और मैं फिर जिम्मेदारी का हिसाब दे रहा हूँ, जो मेरी कमज़ोरी भी ताकत है। और मैंने कहा जब मैं शुरू होगा तो बहावलपुर चकवाल से होता कोयटा में रुकूंगा। तो मेरे रुकने और मेरे चलने से पहले अगर चीज़ें सिर्फ पे आ जाती है, जो मुझे उम्मीद है कि होगी और इंशाल्लाह होगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं कि मेरी कोई बात से मुल्क की जगहदारी हो या मुल्क की रेपुटेशन को फ़र्क पड़े, तो इसलिए मैं रुका हुआ है। मुझे कोई चीज़ रोकने वाली है नहीं। सर, PTI की जो मौजूदा पोजीशन है, जिस तरह उनके साथ जो रवैया हो रहा है, तो आप समझते हैं कि PTI के अंदर कुछ मेंबर्स की वजह से, कुछ फैसलों की वजह से ये सारी सिचुएशन क्रिएट? 100%। इमरान खान साहब वो आदमी नहीं थे जो आज के नए इमरान खान साहब नए पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। ये वो आदमी नहीं थे। इमरान खान दलेर आदमी थे। मैं गाड़ी चलाता था कराची में, मेरी गाड़ी में जो बैठते थे तो मैं कहता था इधर उतर जाए, आपके सपोर्टर है। वो पूछते नहीं थे। हम कहते थे बदगाव खा ले, वो बदगाव खा लेते थे। ये जो सीन कान काला सफ़ेद कपड़े जोड़े, इमरान खान साहब को अल्लाह की मेहरबानी से मुझे आपको किसी को भी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी कोई आँच भी नहीं ला सकता। आप पहलों के अंदर चले जाए, बंकर्स के अंदर चले जाए, सोच लोहे की सीलें लगा दें, अगर आपकी बारी आ गई है अल्लाह की तरफ से तो आपकी बारी आ गई है। तो इमरान खान साहब वाट साहब, क्या ऐसा है कि जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो ईवान सदर से पिटीशन लेके आ रहे हैं, उनके कहने पे छोड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? देखिए, ईवान सदर में जो ईवान सदर के सदर साहब ने जो काम किया है वो मेरे ख्याल से कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स के अंदर बहुत बड़ा रोल ईवान सदर और सदर आरिफ अलवी साहब का है। सर, क्या PTI पे पाबंदी की बात हो रही है, क्या इससे आप इस चीज़ के हक में है कि PTI पे पाबंदी लगनी चाहिए या उन पर लग सकती है? देखिए, पाबंदी तो नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जो काम करवा दिए गए हैं वो पाबंदी के लिए बहुत काफ़ी है। तो ये काम होने नहीं चाहिए थे, लेकिन पाबंदी लगा के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि पाबंदी वाले काम नहीं किए, पाबंदी से ज़्यादा वाले काम कर दिए। ऐसा साहब ये बताएं, ये पाकिस्तानी सियासी पार्टियाँ होती हैं सियासी, उनके साथ ये उरूज सवाल लगा रहता है, पार्टी क़यादत गलत फैसले भी करती हैं, बहुत गलत इक़दाम उठाती है, इसका क्या मतलब है? लोग पार्टियाँ छोड़नी शुरू कर दें? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, हमेशा लीडर का काम होता है कि वो आगे देखे, गधे और घोड़े का फ़र्क देखे, अच्छे बुरे का फ़र्क देखे। जब आप अच्छे बुरे का फ़र्क ही नहीं समझ रहे और आपको समझा रहे हैं, तो हम तो खान साहब ज़्यादा काबिल लोग नहीं हैं। हमारी तो कोई औकात नहीं, हमें तो कोई लीडर नहीं है। हमें तो वोट अल्लाह के बाद उनकी वजह से पड़ा था। अगर हम आज ये क्लेम करेंगे हम इमरान खान के से बड़े लीडर हैं तो नहीं है ऐसी बात। लेकिन अगर कोई आदमी अपने आप को बड़ा बनाना चाह रहा है, उनको हटाना चाह रहा है और हटा के लाना चाह रहा है और आपको दिखा रहे तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि अल्लाह जब किसी को देता है तो उसको अकल दे देता है, और जब लेता है तो उसकी अकल ले लेता है। तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बाबर साहब, ये बताएं, आपको लगता है खान साहब इस केस में बेकसूर हो? वो कह रहे थे कि मुझे ब्रीफिंग दी थी ना कि मैं कहती कि कुछ पड़ा हुआ। सर, मैं अभी अपने बंदे को एक आदमी को गोली मार दूँ, वो गोली मार दूँ तो आप कहेंगे कि वो कसूरवार है, मैं कसूरवार नहीं। जिम्मेदारी है। अब आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात मैदान में होगी? मिक्स प्लेट, सब चाट बड़ी शौक से खाते हैं। सर, आप लेट हो जाएंगे। अगर मुझे जाना होता तो मैं 6 महीने पहले जा चुका होता। शायद मेरी यही सियासत है। सर, आप कोई नई पार्टी बना रहे हैं? सारी नई पार्टी तो शायद